سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو بھی احکامات ہیں وہ جو ہیں وہ قیامت تک نافذ العمل ہیں، پھر ہم اس بات سے کیوں اختلاف کرتے ہیں کہ دین کو غالب کرنے کا حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص تھا؟ جی ہاں، یہ کس نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے؟ یہ ہمارا علم تو یہ بات نہیں کہتا۔ یعنی کوئی بھی دنیا کی کتاب ہوگی، اس کو پڑھا جائے گا، وہ کتاب یہ فیصلہ کر کے بتائے گی کہ کون سا حکم کس کے لیے ہے، کب ہے اور کیوں ہے۔ مطلب میں مثال دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر سے جب ملنے جاؤ تو صدقہ کرو، تو یہ حکم کیا آج مجھ سے متعلق ہے؟ قرآن مجید پیغمبر کو یہ کہتا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے اضافی ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ مجھ سے متعلق ہے۔ بے تحاشا احکامات ہیں، خود قرآن مجید پڑھتے ہوئے بتاتا ہے ہمیں کہ یہ وقتی نوعیت کے احکام ہے، یہ سد ذریعہ کا احکام ہے، یہ عین مطلوب احکام ہے، یہ قوموں کے اصطفاء سے متعلق کوئی قانون ہے، یہ پیغمبر کی اس منصبی حیثیت سے متعلق کوئی قانون ہے۔ تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر سے متعلق کوئی قانون قرآن میں آتا ہے تو پورا کا پورا قرآن پیغمبر کے ساتھ خاص ہو گیا، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ سب کا سب قیامت تک کی انسانیت سے یہ حکم بتائے گا۔ وہ حکم پڑھیے اور بتائیے کہ اس حکم میں یہ بات کہی گئی ہے، جو حکم پڑھا جاتا ہے لیظہرہ کلی، تو اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید بتاتا ہے پیغمبر کے بارے میں شادیوں کا قانون پورا کا پورا وہ مجھ سے آپ سے متعلق ہوتا ہے، ہم اور آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بہت غلط تصور ہے۔ کوئی کتاب دنیا کی جس کو آپ پڑھیں وہ کتاب بتائے گی کہ اس کے اگر کوئی متعین آڈینس ہیں، متعین کریکٹرز ہیں، تو کون سی چیز ہے جو اس سے متعلق ہے۔ تو ہمارے ڈسکورس میں یہ ایک سائنس ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک دن اٹھ کے ہم نے کہا کہ قرآن کے احکامات کو رسول کے ساتھ خاص کر دو۔ نہیں، قرآن مجید ہر حکم وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے متعین کیا جائے۔ مثال کے طور پہ حکم تو پیغمبر ہی کو دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن مجھ پر بھی لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اگر میں خدا کو مانتا ہوں، میں نے خدا کا اقرار کیا ہے اور میں نے خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے، تو خدا نے میرے لیے مراسم عبودیت مقرر کر دی ہیں۔ مجھے تو آج بھی نماز پڑھنی ہے، مجھے تو آج بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے تو آج بھی حج کرنا ہے، اس لیے کہ خدا نے مجھ پہ مقرر کر دی ہیں اور میں بحیثیت انسان ان کا مخاطب ہوں۔ آپ آگے بڑھ کے کہیں قتال بھی میں نے کرنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا ضرور کیجئے، لیکن پہلے دعویٰ رسالت کیجئے، اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہاں اس بات کی بھی میں تصریح کر دوں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جہاد کا یہ پہلو کہ وہ غلبہ دین کے لیے ہوگا اور جو منکرین ہیں ان کو مار دیا جائے گا، یہ ختم ہوا ہے، لیکن ہمارے تصور جہاد میں جہاد قیامت تک باقی ہے۔ وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا، وہ جبر اور استبداد کے خلاف ہوگا، وہ ہو سکتا ہے وہ نظم اجتماعی کرے گا، لیکن جہاد کا یہ پہلو جس میں آپ منکرین کو کفر، شرک اور ارتداد کی بنیاد پر روئے زمین سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، یہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ تو ہر حکم متعین ہوتا ہے، ہر حکم بتاتا ہے کہ وہ کس سے متعلق ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے علم نے کبھی نہیں دی کہ قرآن مجید میں جو کچھ حکم آگے ہے وہ اب قیامت تک اس پر عمل درآمد کرنا ہے، وہ قیامت تک میرے لیے باعث ہدایت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رسول کی عدالت اس کی قوم میں ہوتی ہے، لیکن رسول کی ہدایت عالمی ہے، اور وہ جو عدالت ہے وہ بھی میرے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ جب تک میں اس کو نہیں سمجھوں میں رسول کو نہیں سمجھ سکتا، اور رسول کو نہ سمجھوں تو دین کو نہیں سمجھ سکتا۔